یعنی شیطان کے پیچھے چلنا کیا ہے؟ شیطان والے کام کرنا، گانا سننا۔ بندے نے اللہ کی رحمت سے پاک ہونا ہے، یاد رکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو چلے گا شیطان کے پیچھے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یَأْمُرُکُم، تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا۔ یعنی شیطان کے پیچھے چلنا کیا ہے؟ شیطان والے کام کرنا، گانا سننا۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ تمہارے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرے گا، گانا سننا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ شیطان کے قدموں پر چلنے کا والا کام ہے۔ پھر اس سے کیا پیدا ہوگا؟ تمہارے اندر بے حیائی پیدا ہوگی، تم جناب جو ہے گندی گندی باتوں میں لگ جاؤ گے، ہاں جی، عجیب قسم کے خیالات تمہارے دماغ میں پیدا ہونے چاہیے۔ یہ شیطانی کام ہے، کوئی بھی شیطانی کام ایسا تم نے نہیں کرنا۔ اگر تم کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کام ہی یہ ہے کہ تمہیں غلط کام پر لگا کے تمہیں جو ہے بے حیائی کروائے تم سے، اور تم سے برائی کروائے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ رہتا کبھی بھی۔ بندے نے اللہ کی رحمت سے پاک ہونا ہے، یاد رکھو۔ اس کے لیے کون سا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر وقت آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول کا معنی بھی جو ہے قوت ہے، طاقت ہے، اور قول اپنا لا حول ولا قوت، ولا قوت کا معنی بھی طاقت ہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو کہیں گے کہ نہ ہی برائی چھوڑنے کی طاقت اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا میرے اندر نہیں ہے، نہ میں برائی چھوڑ سکتا ہوں نہ میں نیکی کر سکتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ مجھے کہے گا، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، ساری قوت اس نے مجھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس کی طاقت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دماغ ذہن میں رکھ کے نا بات ہر وقت کوشش کرو، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہارے 100 غم دور ہو جائیں گے۔ بندے کے 100 غم نہیں ہوتے یہ 10 15 12 4 5 غم ہوتے ہیں، لیکن 100 غم تمہارے دور ہو جائے گا۔ سب سے چھوٹا غم یہ کہ جناب جی تمہاری مالی جو پریشانیاں ہیں نا وہ دور ہو جائے۔ کون سا کلمہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ یہ کہ اللہ تیری طاقت کے بغیر میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، جو کروانا ہے تو نے مجھ سے کروانا ہے، طاقت تیری ہی ساری چلے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی یہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما زکا منکم من احد ابدا، جو تم دوسروں پر الزام لگاتے ہو، یاد رکھو کوئی بندہ جو ہے میری اجازت کے بغیر پاک رہ ہی نہیں سکتا۔ میں اس کو جو ہے اس کو طاقت دوں گا، قوت دوں گا تو وہ پاک رہے گا، اس لیے کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ولا یعتلی، اور نہ قسم کھائے اول الفضل صاحب فضل منکم تم میں سے، وسعتی اور وسعت والا، ایوتو کہ وہ نہیں دے گا، اول القربا رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجروں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں وہ کچھ بھی نہیں دے گا. تم میں سے کوئی بھی صاحب فضل بندہ یہ قسم نہ کھائے. یہ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ایک صحابی ایسا شامل ہو گیا اس مسئلے میں. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تو اس میں مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کیا تھا؟ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ داروں میں سے تھا، ہے بڑا غریب تھا. تو آپ اس کو منتھلی پیسے دیتے تھے، مہینے کا خرچہ دے دیتے تھے کہ یہ لے تو اپنا گھر کا خرچہ چلا لے، ٹھیک ہے نا. وہ بندہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اس کو تو میں پیسے دیتا تھا، ہیں ایسا نمک حرام بندہ نکلا. انہوں نے یہ کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو 1 روپیہ بھی آئندہ نہیں دینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ تم میں سے کوئی بندہ جو ہے صاحب فضل ہو، جو وسعت والا ہے، وہ قسم نہ کھائے کہ میں اپنے رشتہ دار کو نہیں دوں گا، مسکین کو نہیں دوں گا، غریب کو نہیں دوں گا، اور مہاجر بندے کو نہیں دوں گا اللہ کے راستے میں. وَلْيَعْفُوا، معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کر دیا کرو. أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم نہیں چاہتے، أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، بے خبر اور مومن عورتوں پر، لعنو فی دنیا والآخرہ، ان پر لعنت کر دی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بہتان لگانے میں یہ شامل تھا. یہ سب سے بڑا سرغنہ یہ تھا. اور پھر اس کے لیے اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا، 70 دفعہ اس کے لیے استغفار کی دعا کی، بلکہ 70 دفعہ سے زیادہ دفعہ اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے دفنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر جب اس کے لیے ہاتھ کے لیے دعا اٹھائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. جنازہ بھی پڑھا دیا، اپنا جبہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا دیا، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو بخشوں گا نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو سزا دی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دیں گے. یوم تشہد علیہم، جب شہادت دیں گی ان پر، السنتہم، ان کی زبانیں، جو یہ زبانوں سے بات کرتا ہے تو زبان بھی کہے گی، بتائے گی یا اللہ، اس نے، اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا بول کے مجھے بتا، یہ بتائے گی. وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کیا کرتے تھے. ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اللہ تبارک تعالیٰ. اللہ کہے گا ہاتھ بتا، ہاتھ پھر بتا کر ساری باتیں بتائے گا اللہ تعالیٰ کو. پھر جب انسان کی زبان سے مہر ختم کر دی جائے گی، پھر یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھائے گا، کہے گا میں تواڈے بچاؤن واسطے اللہ دے نال بحث کرن دیا سیگا، تسی میرے خلاف بول پائے. تو پھر ہاتھ جواب دیں گے، اس کے ساتھ بات کریں گے بندے کے ساتھ، کہیں گے بھائی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے اس نے ہمیں بھی آرڈر کر دیا بولنے کا، ہم بھی بول پڑے. ہر چیز بول سکتی ہے اللہ کے سامنے. اللہ اکبر. یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن اللہ پورا دے گا، دینہم الحق، ان کا بدلہ سچا حق، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وہ حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ حق ہے،
وہ ظاہر کرنے والا. الخبیث، اور یہ اصول یاد رکھو. کون سا اصول؟ کہ نبی کی بیوی پر تم تہمت لگاتے ہو. یاد رکھو اللہ کا یہ اصول ہے. کیا اصول؟ الخبیثات للخبیثین، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے گندے مرد ہیں. اللہ اکبر. الخبیثات للخبیثین، گندی عورتوں کے لیے گندے مرد. والخبیثون للخبیثات، اور گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں. والطیبات للطیبین، اور گندی عورتوں کے لیے اور اچھی عورتوں کے لیے، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں. والطیبون للطیبات، اور اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں. اولئک مبرؤون، یہ لوگ بری ہیں اس چیز سے. مما یقولون، جو یہ کہتے ہیں. لہم، ان کے لیے. مغفرۃ، بخشش ہے. ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے. یاد رکھو، جو بندہ کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی کے پیچھے لگ جائے گا، اس کے پیچھے، اور جناب اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کے ساتھ یاریاں لگانے کی کوشش کرے گا، اس کو جو ہے جناب جو ہے پھنسانے کی کوشش کرے گا، جو کرے گا ایسے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی بیوی کو بھی ایسے ہی گندا وہاں پر کر رہا ہوگا، اور اس کی جو بیوی ہوگی وہ بھی گندی آئے گی، بری آئے گی. جیسے یہ بندہ گندا ہے، ایسے اس کی بیوی جو ہے وہ بھی گندی آئے گی. یہ اصول بیان کرتے ہیں. گندے بندے، گندی عورت کے لیے گندے مرد، گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، خود اپنی آنکھوں کو پاک رکھو، اپنی نظروں کو پاک رکھو، اپنے آپ کو پاک رکھو، تاکہ آپ کی بیوی بھی، آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی بھی پاک ہو، تو آپ کی بیوی بھی پاک ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.